رکھیے اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح پوری طرح کیل کانٹے سے لیس، پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے۔ پھر وہ رات 17 کی رات، شب جمعہ، رمضان جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ میرے نبی تڑپ تڑپ کے بولے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ فلن تعبد، ہوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر، کیا بدر کے صحابہ کو عزت دی ہے۔ اے میرے رب یہ 313 تہلک دونوں طرح، اگر ان 313 کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا دھرتی پہ کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ ان 313 کو اتنی عزت دی۔ جبریل بولے ایک دفعہ، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے بہتر افضل کون ہیں؟ آپ نے کہا میرے بدر کے صحابہ۔ جبریل بولے، یا رسول اللہ 7 آسمان کے فرشتوں میں جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ فرشتے سب سے زیادہ بہتر افضل اور مقدس فرشتے ہیں۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے 1000 فرشتے اتارے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب، یہ لفظ فا مجھے رلاتا ہے، میں اب بھی رو رہا ہوں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب اللہ ہو جاتا ہے، جب اپنا ہو جاتا ہے تو پھر الفاظ دعا کے ابھی زبان پر ہوتے ہیں اور قبولیت زمین پہ اتر آتی ہے۔ یہ فا کا مطلب ہے فا، فاستجاب لکم، ثم استجاب لکم نہیں، ثم دیر سے، فا کہ جب میرے محبوب کے صحابہ نے مجھے پکارا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا، اور میں تو تمہارا ہو چکا تھا، ہو چکا ہوں، لہذا ابھی الفاظ زبان پر تھے کہ میری قبولیت ہوئی، اتری، اور لبیک سے آسمان گونجے، عرش گونجا، فضا گونجی، اور میرے آسمان کے دروازے کھلے، اور تمہاری دعا کی ختم ہونے سے پہلے 1000 فرشتے زمین پر اتر آئے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تیز ہوا کیسی؟ ایسے بگولا سا آیا۔ آپ نے کہا جبریل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ پھر ایک اور ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا میکائیل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتے، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے، بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر دیانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال، پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بھٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی
بیٹی ہوتی تھی تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا، میں آ رہا۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین۔ یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا، ادھر عزیر بن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر، ہائے ہائے، ابو بکر کے سب نسل یہ واحد صحابی ہیں، واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے، جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائیں، یہ واحد صحابی ہیں، واحد۔ باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے ابا بدر کی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے بچتے رہے بچتے رہے، اور باپ سامنے آ کے وار کرے سامنے آ کے وار کرے، آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ ہے۔ اے ہائے ہائے، آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے، میں ہوں، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ٹاکرا ہے، عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ، ولید بن عتبہ، عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، بھائی، دو بھائی، بیٹا، بھتیجا، 3 نکلے۔ تو آپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری، لوہے میں تینوں 6 کے 6۔ جب یہ سامنے آئے، کون ہو؟ کفر بھی عجیب کفر تھا، تو کفر بھی بڑا ڈاڈھائی کفر آئی، مکے دو کفر بھی کمالا ہی کر چھڑیاں۔ کون ہو؟ کام مدینے والے، تو واپس جاؤ، تم چھوٹے لوگ ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چلو واپس۔ محمد اخرج الینا اکفانا، اور میری قوم میرے مقابلے میں لا، اے کی تم چھوٹے چھوٹے بندے گھل چھڑیں۔ آپ نے کہا حمزہ نکلو اللہ اس کے رسول کے، علی نکلو اللہ اس کے رسول کے، عبیدہ بن حارث میرے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے، عبیدہ نکلو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اچھا عتبہ میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، حمزہ بن عبد المطلب، کون ہو؟ عبیدہ بن حارث، کون ہو؟ علی بن ابی طالب، یا قوم کرام اکفاؤنا، ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ۔ حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور
عبید ٹکرائے. حمزہ تو اسد اللہ اسد رسول ہی. جب حضرت حمزہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندا نے ناک کاٹ دی، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ لیے، میرے نبی جب لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں لگ گئی، دور تک رونے کی آواز گئی. یہ اپنے نبی کی حدیث سے یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے. کون ہو؟ حمزہ آل رسول. کون ہو؟ علی آل رسول. کون ہو؟ عبید آل رسول. آؤ. حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا، جب ان کے لاشے کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی. حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. ایک ہی وار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا. شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے تو حضرت علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا. تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا. وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَى حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا. شیب ابی طالب میں اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا. یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا. اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں. ہاں ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا. کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے مڑ لے جائے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھوے. ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے شعر کا حق ادا کیا. ہاں. ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے. ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا. سن 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا. اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑ نہیں صحرا ہے. ایسی خوشبو، ایسی نورانیت، سبحان اللہ. حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے، سب نام مٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدو تھا، بدو علاقائی جو جانتا تھا وہ مجھے وہاں لے کر. یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کے شہید. میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے. حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے پاؤں زمین پر لگتے. ایک صحابی ابو ماقل چھوٹا سا قد انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے. حضرت عباس پانی ہو گئے تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا. وہ کہنے لگے ابو ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے پکڑا ہے. عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا. زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا،
جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے، اس نے آ کے رسی باندھ دی۔ وہ کہنے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، ابو معقل نے نہیں دیکھا؟ تو کہنے کہ یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں نہیں پکڑا ہے۔ آپ نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی، فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی۔ بدر کی جنگ اللہ کو ساتھ لینے، روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا، اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں۔